ان سے کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم ٹھیک ہے خوب بات ہو گئی نا، سب سمجھا چکی، اس کے بعد نہیں آ رہی سمجھ میں، ٹھیک ہے تم جیسے عمل کر رہے ہو ویسے کرو، انی عامل، جو میں بتا رہا تھا میں اس کے حساب سے چلتا ہوں، اب دخل مت دینا، یہ زبردستی مت کرنا، مجھے کرنے دو جو میرا پروگرام ہے اس پر عمل جو اللہ نے بتایا ہے، اور تم نہیں مانتے تو تم ویسے ہی کرو، فسوف تعلمون، اب رزلٹ آ جائے گا سامنے، یہی آ جائے گا، نتائج جو ہے وہ اگر آپ کی نمازوں کے نتائج ان کے سامنے آئے ہوتے، آپ کے روزوں کے نتائج ان کے سامنے آئے ہوتے کہ آپ دنیا کے بھوک پیاس کی پرواہ جتنی انہیں ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہے، اگر آپ کے حج کے نتائج ان کے سامنے آئے ہوتے، آپ کی زکوٰۃ کے نتائج ان کے سامنے آئے ہوتے کہ ان کے تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، اور ان سے کہتے تم اپنے پروگرام پہ چلو اور پھر دیکھ لو کہ یہ صحیح جگہ کون پہنچا، رزلٹ کدھر آ رہا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کیا گیا، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور مشرکین سے اعراض کرو، یعنی بچ کر نکلو، نظر انداز کرو۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 106 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، 6:106۔ اس سے پہلے کی 2 آیات دیکھ لیجیے تو سیاق و سباق یا کنٹیکسٹ سمجھ میں آئے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، اب یقیناً تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے ہر طرح کی دلیلیں آ گئی ہیں، تو اب جس نے بھی اس پر غور کیا، اسے سمجھا، دیکھا، خود اس کے فائدے کی بات ہے، اور جو ان کی طرف سے اندھا ہوا اس کا وبال اسی کے اوپر، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت تھی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس طرح ہم نے طرح طرح سے پھیر پھیر کر اپنی آیات، دلیلیں بیان کی، اب وہ یہ کہیں کہ تم نے تو کہیں سے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم علم والوں کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہے بلکہ ان کو سمجھ میں آ جائے، ان کے اوپر وضاحت ہو جائے۔ اس کے بعد پھر یہ آج کی آیت ہے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف وحی کیا گیا تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، اس ایک کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور مشرکین سے تم اعراض کرو اور بچو۔ پھر یہ وہ مشرکین جو، یہ قرآن کی ایک بات دوسری اور بہت سی جگہوں سے واضح ہوتی ہے، کہیں پر وہ مختصر آتی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے تعلق نہ ہو، ان کو دعوت نہ دی جائے، بلکہ ان کے مشرکانہ جو اعمال ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کے ساتھ میں خلط ملط مت ہو، ان سے بچو، ایسا نہ ہو کہ ان کے اثرات تمہارے اوپر پڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے۔ یہ پھر ایسی ہے جگہ جگہ یہ شاء لفظ جو آیا ہے، اللہ کی مشیت، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے جب تک اس کی تفصیل ساری گزر نہ چکی ہو، ذہن میں نہ واضح ہو، جو قرآن میں جگہ جگہ آئی کہ اللہ کی مشیت اللہ کے قانون کے مطابق ہے، کسی ایگوئسٹک کنگ، کوئی حکمراں، کوئی ڈکٹیٹر کی طرح ایسا نہیں ہے کہ چاہے جب ذہنی رو بہک گئی چاہے جو کر ڈالا۔ اس نے قانون بنایا ہے، وہ قانون کبھی بدلے گا نہیں، یہ بھی بتا دیا، وہ وہی رہے گا۔ اور اللہ اگر چاہتا، یعنی اللہ کی اگر مشیت ہوتی تو اس کا مفہوم جو ہے وہ جو جگہ جگہ قرآن نے ایکسپلین کیا ہے، جو میں بہت مرتبہ رکھ چکا ہوں کہ اللہ کی مشیت لوگوں کے اعمال
یہ قانون بنا دیا کہ اب جیسے بھی اعمال لوگوں کے ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے اس کے مطابق ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اسی کے مطابق ان کی نیچر ہوگی، اسی کے مطابق اللہ کا قانون ان کی مدد کرتا چلا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی چاہتے ہیں کہ بس جلدی اسی وقت سارے فائدے حاصل ہو جائیں، ان کو ان کی ایفرٹ کی وجہ سے وہ جلدی کے فائدے مل جاتے ہیں، دے دیے جاتے ہیں، اور جس نے لانگ ٹرم گینز کی پرواہ کی اور اس کے لیے اپنا کام کیا، اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ صحیح بھی کی اور اس پر ایمان بھی رکھتا رہا کہ اس کے صحیح نتائج نکلیں گے، گھبرا نہیں گیا، تو اس کو پھر لانگ ٹرم گینز، طویل مدتی فائدے جو ہیں وہ ملیں گے۔ پھر فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہمارا قانون تو ان دونوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے تباہ ہو جائے تو قانون اس کے راستے میں نہیں آتا، وہ ویسے عمل کرتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، تو ہم تو دونوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارا قانون دونوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ اللہ نے بنا دیا، پیدا کر دیا، اور اس کے بعد یہ چوائس دے دی کہ جو چاہے وہ شکر گزار بندہ بنے، وہی کی پیروی کرے، اور جو چاہے ان نعمتوں کی ناشکری کرے۔ یہ اختیار انسان کا ہے، تو یہی اللہ کی مشیت ہے کہ وہ اس کے مطابق، اس کا قانون اس میں درمیان میں آڑے نہیں آتا۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ ایسا چاہتا کہ سب کو ایمان والا بنا کر پیدا کر دے تو وہ کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں تھی۔ اسے بھی واضح کر دیا جگہ جگہ کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایمان والے ہوتے، لیکن وہ پھر جانوروں کے لیول کے ہوتے کہ ان کے اندر انسٹنکٹس ہیں ان کی اپنی، اور وہ اسی کے حساب سے عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کو اس سے اوپر کے لیول پر رکھا، جانوروں کے رہنمائی کر دی اور اسے چوائس دے دی۔ تو یہی اللہ کی مشیت تھی، وہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، تو سب مشینز ہوتے، سب فورسڈ ہوتے، تو اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، تو اب تمہیں اس کی ذمہ داری نہیں دی ہے کہ تم ان کے سر کے اوپر بیٹھ جاؤ کہ ہم کروائیں گے، یہ تو ان کی اپنی ہر ایک کی چوائس ہے۔ کوئی اسلام سے نکل گیا، یہ اس کی اپنی چوائس تھی، سمجھانا بتانا اور خوب سمجھنے کے بعد نکلا تو یہ اس کی اپنی چوائس تھی، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ چاہتا تو وہ رہتا نا اسلام کے اندر، سارے لوگ اسلام پر شروع سے ہوتے اور ہمیشہ رہتے۔ تو انسانوں کی اپنی چوائس میں تم دخل اندازی نہیں کرو گے، تمہیں ان کے اوپر ہم نے سر پہ بیٹھنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے کہ تم ان کا کیس پلیڈ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں ایسا مت کرنا کہ جن سے شرک کرتے ہیں، جن چیزوں کو، جن دیوی دیوتاؤں کو وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کی پاورز میں، ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال مت کرنا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، بہت اہم آیت ہے۔ آپ کے معاملات اور تعلقات ان لوگوں کے ساتھ میں جو شرک کرنے والے ہیں ان کے معاملے میں دلیل سے بتانا ضروری ہے، پیغام پہنچانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے، لیکن ان کے دیوی دیوتاؤں کے یا ان تمام کے جن کو وہ شریک کرتے ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کرنا جو انہیں گالی بن کر لگے، دل کو دکھ پہنچائیں۔ ایسے یہ سب کے معنی یہ سارے آتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ابھی ان کو علم نہیں ہے کہ ان کا اصل مالک کون ہے، اور وہ اپنی اگیانتا میں، اپنی جہالت میں اپنے اصل خدا کو رد عمل میں، ریئیکشن میں گالی دیں گے۔ رد عمل میں یا ریئیکشن میں، یہ رد عمل کی نفیات قرآن نہیں چاہتا، اس بات کو بہت ذہن میں رکھیں۔ ریئیکشن پیدا نہیں ہونا چاہیے ایمان لانے والوں، تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو
جس سے ان میں ریئیکشن پیدا ہو جائے، پھر کٹھجتی کرتے ہیں۔ بات ہو تو دلیلوں کے ساتھ میں ہو، ایسے ہو کہ ان کو اچھی لگے، وہ مانے یا نہ مانے، انداز یہ ہو۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ مجادلہ تو ہو، انہیں دلیلوں سے بتایا تو ضرور جائے گا، لیکن احسن طریقے سے، اور احسن وہ طریقہ ہے جو انہیں بھی اچھا لگے، بجائے اس کے کہ تم وہ چیزیں نکال کر لاؤ جو، اور ایسے الفاظ استعمال کرو جس سے وہ کٹھجتی کرے۔ اس لیے کہ جب باتیں صحیح ہوں گی، لیکن جب وہ ان کو اس انداز میں رکھی جائیں گی کہ جذبات ان کے بھڑکیں یا ہرٹ ہوں، تو پھر وہ پلٹ کر اپنے مالک کو، اللہ کو جو سب کا مالک ہے، وہ اس کے لیے ویسے الفاظ استعمال کریں گے، گالی دیں گے۔ اب یہ ہو گیا نا کہ ایک نریشن چل رہا ہے، ایک نیریٹو چل رہا ہے۔ پہلے ہر ایک کہتا تھا، جاہل بھی، بے پڑھا لکھا بھی، پڑھے لکھے بھی، ہاں وہ اللہ، ایشور، گاڈ سب ایک ہی تو ہے۔ اب یہ چل پڑا، بہت عام ہو گیا ہے، اللہ الگ ہے مسلمانوں کا، ہندوؤں کا ایشور الگ ہے۔ یہ ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، اور ریئیکشن اور رد عمل مسلمانوں کے اپنے اعمال، اپنے طرز عمل، اپنے بیہیویئر کا ہی، تو قصوروار وہ خود ہے۔ ریئیکشن پیدا نہیں ہونا چاہیے، ریئیکشن نہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور ریئیکشن رد عمل کی نفسیات ان کے اندر بھی نہ ہو۔ اتنے سلجھے ہوئے طریقے سے ان کو دلیلوں سے سمجھایا جائے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے ایسے ہی خوشنما بنا دیا ہے جو اچھا لگتا ہے ہر گروہ کو اس کے اعمال، ہر ایک کہتا ہے وہ ہمارے اچھے ہیں، وہ چاہے جتنے ایبسرڈ ہوں، پھر اس کے بعد انہیں اپنے رب ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور ان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ تمہارے اعمال کیسے تھے۔ تم ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرو گے، ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما جو ہیں وہ بنا دیے گئے، نہیں اللہ کے قانون نے بنا دیے، جب اس پر چلتے رہے تو وہ ان کو وہی چیزیں ٹھیک لگنے لگیں اور اچھی لگنے لگیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تو بتا دیا جائے گا۔ اب بتا اگر آخرت میں دیا جائے گا کیا صحیح تھا اور کیا غلط، اس دنیا سے جانے کے بعد جیسے آپ آخرت کہتے ہیں، تو فائدہ کیا؟ اصل بات تو تھی کہ یہاں بتا دیا جاتا، یہاں واضح ہو جاتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب کسی طرح کے کریکشن کی، اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، اور پھر بتا دیا جائے گا تم غلطی پر تھے، یہ صحیح تھے، تو اس کا تو کوئی یوز نہیں ہے۔ یہ مفہوم ذہن میں آتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو عام تصور بن گیا ہے کہ اس زندگی کے اعمال کا بدلہ وہاں ملے گا، ہاں ملے گا، لیکن یہاں نہیں ملتا، اعمال کا نتیجہ یہاں سامنے نہیں آتا۔ یہ مختلف قانون ہیں جن کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، ہم ایسیس نہیں کر سکتے کہ کس کا شارٹ ٹرم فوراً جلدی سامنے آتا ہے رزلٹ۔ آپ احتیاط سے نہیں چلے، پاؤں پھسلا، گرے، چوٹ لگ گئی، اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا لمبے عرصے کے بعد سامنے آتا ہے، اس زندگی سے گزر کر پھر آئندہ زندگی میں اس کے رزلٹ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اسی دنیا کے اندر قرآن نے کہا اچھا ان سے یہ کہو، یہ آفر رکھو کہ تم اپنا عمل کرو، میں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ان سے کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ٹھیک ہے، خوب بات ہو گئی نا، سب سمجھا چکی، اس کے بعد نہیں آ رہی سمجھ میں، ٹھیک ہے، تم جیسے عمل کر رہے ہو ویسے کرو، انی عامل، جو میں بتا رہا تھا میں اس کے حساب سے چلتا ہوں، اب دخل مت دینا، یہ زبردستی مت کرنا، مجھے کرنے دو جو میرا پروگرام ہے اس پر عمل، جو اللہ نے بتایا ہے، اور تم نہیں مانتے تو تم ویسے ہی کرو، فسوف تعلمون، اب رزلٹ آ جائے گا سامنے، یہی آ جائے گا، نتائج جو ہے وہ۔ اگر آپ کی نمازوں کے نتائج ان کے سامنے آ گئے ہوتے، آپ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے تم وہ پوجائیں کرو، تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، ہمارے اندر یہ اعتماد پیدا ہوگا۔ اگر آپ کی نمازوں کے نتائج ان کے سامنے آئے ہوتے، آپ کے روزوں کے نتائج ان کے سامنے آئے ہوتے کہ آپ دنیا کے بھوک پیاس کی پرواہ جتنی انہیں ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہے، اگر آپ کے حج کے نتائج ان کے سامنے آئے ہوتے، آپ کی زکوٰۃ کے نتائج ان کے سامنے آئے ہوتے کہ ان کے یہاں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، اور غریبی ریکھا بھی بہت اوپر رکھی ہے انہوں نے،
پاورٹی لائن اسلام نے، اور سب اس سے اوپر ہیں. یہ رزلٹ آتے نا سامنے، یہ تو اسی دنیا میں آنے کے لیے تھے، یہ آخرت کے لیے، یہ اس دنیا سے جانے کے بعد کے لیے تھوڑی تھے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، وہاں جا کے متقی ہو گئے. یہاں پر تو تقویٰ آئے گا نہیں. تو یہ سارے رزلٹس اگر ہوتے، قرآن تو جو عمل کرنے کو کہتا ہے بتاتا ہے اس سے ہوگا کیا. اگر تمہارے حج سے ایک عالمی امن کی فضا، سارے ایمان لانے والوں میں عالمی امن کی فضا قائم کرنے کا انداز بن جاتا اور دنیا کے مسائل حل ہو رہے ہوتے وہاں تمہارے حج کرنے سے، تو اور ان سے کہتے تم اپنے پروگرام پہ چلو اور پھر دیکھ لو کہ یہ صحیح جگہ کون پہنچا، رزلٹ کدھر آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے تو ہر ایک کو جو جس گھر میں پیدا ہوا اس کو وہی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، نہیں آ رہا دلیلوں سے سمجھ میں، تو پھر یہ کہتے اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھو کہ رزلٹ کہاں برآمد ہو رہے ہیں، دنیا کدھر سدھر رہی ہے، تم کہاں، سوسائٹی اور سماج کون سا بہتر ہو رہا ہے. ابھی تو ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال اچھے لگتے ہیں، اپنے یہاں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر تمہارے رب کا جو قانون ہے وہ کام کرے گا، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، یعنی رزلٹ آ جائیں گے پھر یہیں اسی دنیا میں نتائج آنے شروع ہو جائیں گے. اور فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کچھ بھی کرتے رہے تھے تو پھر اللہ کا قانون بتا دے گا، خبردار کر دے گا کہ دیکھو کیا کر رہے تھے. یہ اس دنیا کی بات ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس رزلٹ برآمد نہ ہو جو اپنے آپ کو ایمان لانے والے کہتے ہیں، تو پھر وہ ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما ہیں. آپ کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. 2 پیشنٹس ہیں ہاسپٹل میں، ایک ہی مرض کے برابر لیٹے ہوئے ہیں، ایک کے پاس 2 بوٹلز بھی رکھی ہوئی ہیں، سیلڈ ہیں، کھلی نہیں ہیں. اب وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اگر اس دوا کو پی لیتے تو تم ابھی چلتے پھرتے نظر آتے، بالکل ہیلدی، اور خود مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور بوٹل سیلڈ ہے. تو وہ سمجھے گا پاگل ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا بیماری سے. پہلے تو خود پی لے گا نا اور چلتا پھرتا رہے گا، اس کے بعد کہے گا. تو دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا ہے، ہمیں مت دیکھنا. یہ مجبوری یہاں تک یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ہمیں مت دیکھو، اسلام بڑا اچھا ہے، اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے. ارے یہ تو غیر مسلم بھی کہتے رہے، بڑے بڑے ان کے تھنکرز نے، بڑے بڑے فلاسفرز نے کہا کہ اسلام اچھا ہے، یہ مسلمان اچھے نہیں ہیں. لیکن لگاتار جب سینچریز گزر جاتی ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر نیریٹو بدلا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم ہے، یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، مسلمان جیسے سب ہوتے ہیں، انسان ہے، یہ پرابلم اسلام میں ہے جس نے انہیں گڑبڑ کر دیا ہے، جس سے اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اصل میں اسلام غلط ہے، یہ ہم اس کو بالکل ریورس الٹی جگہ لے آئے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ کا قانون بتا دیتا، انہیں سمجھا دیتا کہ صحیح کون ہے. تو اصل میں تو یہ آیت ایمان لانے والوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ان پر حجت پوری ہوئی، آپ پر حجت پوری ہو رہی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اب یہ ریزلٹس تو برآمد ہوتے نہیں، اس کے بعد کچھ چیزیں ان کے یہاں کی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے یہاں کی ہیں، انہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہیں، حسین لگتی ہیں، یہی درست ہے. آپ کہتے ہیں ہم جس راستے پہ ہیں یہ سچا راستہ ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ اچھا کوئی چمتکار دکھاؤ تم اگر لے کر آئے ہو کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، کوئی چمتکار دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، ذرا دکھاؤ. تم حق پر ہونا تو اس سے کچھ چمتکار برآمد ہونے چاہیے. تو دائی سے کہیں گے، باقی بھیڑ تو وہ ایک طرف کر دیں گے. پھر جو کوئی واقعی سمجھانے والا ہوگا، دعوت دینے والا اصل ہوگا، اس سے پھر یہ کہیں گے قسم کھا کے ہم مان لیں گے، دکھاؤ کوئی ایسی چیز حق پر ہونے کی. اس لیے کہ اب وہ اعمال میں تو آ نہیں رہی، تو اس کا ثبوت پیش کرو. تو پھر چمتکار مانگیں گے، معجزے مانگیں گے، جسے آپ معجزہ کہتے ہیں. یہ جو لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا قانون جو اس کائنات میں، اس دنیا میں، نیچر میں ہے، اس قانون کے خلاف کچھ ہو جائے. ذہنوں کے اندر چمتکار یا معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہو جائے کچھ. جتنے معجزے گزرے انبیاء کے، آپ نے سنے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، ان سب کے پیچھے ایک قانون کام کر رہا تھا. اس وقت کی عقلیں اسے سمجھ نہیں سکتی تھی ہوا کیا، یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن قانون کے خلاف کبھی کچھ نہیں ہوا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ یہ اللہ نے بتا دیا ہے.
یہ نہیں کہا کہ ہمارے کچھ خاص بندوں کے لیے قانون ٹوٹ جائے گا نیچر کا. کہیں آپ کو ریاستیں کرنے والے یوگی ملیں گے غیر مسلم، مسلمانوں میں بھی لمبی ریاستیں کرنے والے، ان کے پاس کچھ ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ قانون کے نیچر کے قانون کے خلاف ہے. نہیں ہوتا نیچر کے قانون کے خلاف. ایک انسان میں پوٹینشیلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں بے پناہ. اب وہ لمبی ریاستوں کے بعد کسی ایک صلاحیت کسی نیچر کے کسی ایک حصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو وہ بھی قانون کے اندر آتا ہے. جو چیزیں بہت سی نظر آتی ہیں کہ یہ اللہ کے نیچر کے فطرت کے قانون کے خلاف کسی نے کچھ کر دیا، نہیں کر سکتا کوئی. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کچھ چمتکار دکھاؤ، یعنی اس سے جو لا آف نیچر ہے اس سے الگ ہٹ کر کچھ دکھا دو، تب ہم سمجھیں گے تم اللہ کی طرف سے ہو، یہ اللہ کی آیات ہے، تب ہم مان لیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، دکھاؤ کہ یہ چمتکار تو سب اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو سب اللہ کے کنٹرول میں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. اور پھر ان سے کہا جن سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، دعوت دینے والے کو کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور اتنا کہہ کر خالی تم تو یہ جواب دے دو کہ وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. نبیوں کے معجزے نبیوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے تھے. حضرت موسیٰ کی لاٹھی کوئی ہمیشہ سانپ نہیں بن جائے گی جب وہ نیچے رکھیں گے. کبھی انہوں نے چٹان کے اوپر مارا تو وہاں سے سوتے برآمد ہوئے، کبھی پانی پھٹا سمندر کا، کبھی سانپ نظر آیا. ان کے اپنے کنٹرول میں جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب یہ کرو، اس وقت کوئی چیز ظاہر ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ کہتے تھے، اور عام نہیں کہتے تھے، بائبل میں ہے 3 مرتبہ انہوں نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے قانون کے مطابق اب اٹھ جاؤ. میں نے سمجھایا کئی مرتبہ کہ اصل میں کیا ہوا ہوگا، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ یا اٹھ جاؤ. کلینکل ڈیتھ ہوتی ہے، ایک بیولوجیکل ڈیتھ ہوتی ہے. ڈاکٹرز کی بڑی اکثریت فیصلہ کر دیتی ہے کہ موت ہو گئی، اور موت نہیں ہوئی ہوتی، ریوائیو کیا جا سکتا ہے. لوگ مردہ سمجھنے کے بعد ایسے واقعات ہیں دفن کر دیتے ہیں، بعد کو قبر سے آواز آتی ہے کہ زندہ تھا، مردہ سمجھ کے دفن کر دیا. تو وہ کلینکل ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے. اصل جو بیولوجیکل ڈیتھ ہے وہ نہیں ہوئی. ابھی دماغ کے برین کے سیلز جو ہیں وہ بھی مرے نہیں تھے سارے. تو تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ ان کو ایمان نہیں لانا ہے اگر وہ ساری چیزیں آ بھی جائیں جسے یہ مانگ رہے ہیں. وہ چمتکار دیکھیں گے تو کہیں گے یہ جادو ہے، اس وقت بھی نہیں مانیں گے. جس نے جو مانے گا وہ قرآن دلیلیں پیش کرتا ہے، تمہیں دلیلیں رکھنی ہے. جو مانے گا وہ دلیلوں سے مانے گا، ان چیزوں سے نہیں مانے گا. اسے تو وہ کہے گا کہ یہ جادو تم نے دکھا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا گیا کہ بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے. جادوگر پکار اٹھے جو آئے تھے مقابلے میں، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، ہم ایمان لائے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آرٹ نہیں ہے، فن نہیں ہے. وہ جو کچھ دکھا رہے تھے وہ نظر بندی تھی، آرٹ تھا یا فن تھا. تو وہ جو خود آرٹ کو جانتے تھے وہ پہچان گئے، ان کا یہ جادو نہیں ہے، وہ ایمان لے آئے. اور باقی بھیڑ نے کہا یا فرعون نے کہا کہ آل فرعون نے کہا، اس کے درباریوں نے کہا کہ اچھا تم ان کے استاد ہو، تم سے ملے ہوئے ہیں، تم ان سے زیادہ بڑے جادوگر ہو. تو وہ مانے تو تب بھی نہیں. قرآن نے کہا کہ اس پر مانیں گے نہیں اگر اس طرح کوئی چیز ہوتی بھی تو. اس لیے قرآن دلیلوں سے بات کرتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور ہم ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو، یعنی قلوب نہیں کہا ہے، دل نہیں کہا ہے، افئدہ یہ ہے غور و فکر کرنے کی صلاحیت جس کو قرآن دل سے منسوب کرتا ہے. اور ان کی نگاہوں کو، آنکھوں کو نہیں کہا، ان کی نگاہوں کو ہمارا قانون جو ہے وہ پھیر دے گا، اس لیے کہ یہ ان کا طرز عمل ہے، وہ اس کے بعد اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ قانون اپنی جگہ کام کرتا ہے. جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو واقعی سچا طالب بن کر آئے، اس کو دلیلیں ملتی ہیں. صرف جیسے تم پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے ویسے ہی چمتکار دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، وہ نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور وہ اندھا جیسے ہوتا ہے اندھیرے کے اندر بھٹکتا چلا جا رہا ہے، اس طریقے سے یہ قانون ان کو بھٹکنے دے گا. چند چیزیں گنائی کہ اگر ایسا بھی ہو جاتا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. بہرحال یہ پاروں کی ترتیب بات کو ہوئی ہے جس میں کہ
ایک سبجیکٹ ختم ہوتا اس کے بعد کہیں شروع ہوتا، ایسا نہیں ہے، وہی بیان چل رہا ہے، بالکل ادھورا ایک جگہ کٹ گیا دوسری جگہ سے شروع ہو گیا، وہ اگلا پارا شروع ہو گیا۔ تو یہ تو ڈیوائیڈ کیا گیا شاید اس سہولت کی وجہ سے کہ 30 دن ہوتے ہیں 30 پارے، سورت میں ایسا یہ ترتیب چل رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ہم ان پر بھی نازل کر دیں فرشتے ڈائریکٹ اور وہ دیکھ لیں، ایسا ہو جائے کہ وہ مردوں سے بات چیت کرنے لگیں۔ اب یہ سارے چمتکاروں سے بہت بڑے بڑے بالکل آخری درجے کی باتیں کہی گئی کہ اگر یہ بھی ہو جائے کہ فرشتے ڈائریکٹ ان سے جب تم سے ڈیمانڈ کریں اور تم ایسا کر دو کہ فرشتے اتارا ہے ان سے بات کرنے لگے، مردوں سے بات کرنے لگے، تم لوگ مردوں سے بات کر لو۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ساری دنیا کی چیزیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے سامنے لا کے اگر اکٹھا کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان اس پر نہیں لائیں گے۔ ایمان دلیلوں سے آتا ہے، ایمان سمجھنے سے آتا ہے، دل میں اترنے سے۔ یہ چیزیں دیکھیے پچھلے انبیاء کے معجزوں سے کتنے لوگ آج تک ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے اس سے فرعون و آل فرعون ایمان نہیں لائے، ایک حجت پوری ہوئی تھی لیکن ایمان نہیں لایا کوئی۔ حضرت عیسیٰ وہی اپنے چند حواریوں کے ساتھ میں رہے، کچھ غریب لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی، وہ غریب لوگوں کی بھیڑ ضرور کہ ہاں بھائی یہ ضرور بہت پہنچا ہوا ہے، کہیں کہیں تو اسے خدا کا بیٹا ان میں سے آج کی بائبل کے مطابق کہہ دیتے تھے، تو کہہ دیتے تھے، اپنے گھر کو جاتے تھے۔ وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بعد پھر ان کے طریقے پر چلنے لگے، ان کی اتباع کرنے لگے اور پیروی کرنے لگے۔ اگر یہ لوگ اس سے عوام جو متاثر ہوتے تھے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لے آتے تھے، ان کو پہنچا ہوا مان کر پھر اپنے چلے جاتے تھے اپنے راستے۔ جتنے بھی واقعات بائبل میں موجود ہیں ان اس طرح کے ان سب سے یہ بالکل واضح پورا واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے کہ اب نبی کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، اس سے سمجھنے کے بعد ان کی جو کچھ سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے کسی کو خالی کلمہ پڑھا دیا، اچھا کچھ بتا کر، اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ آگے کہ اتنا ایمان والے ہو گئے۔ آج یہ 200 ایمان والے، ابھی ہم گئے تھے 200 ایمان والے ہو گئے، ایسے ایمان والے نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ کے سمجھانے کی کا ایک اسٹیپ تھا کہ وہ اس درجے تک تیار ہو گئے کہ یہ کہنے کو تیار ہے منہ سے، لیکن ابھی وہ ایمان والے نہیں ہو گئے۔ یہ ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے معجزوں کے اوپر کوئی ایمان والے نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان میریکل سے، ان چمتکار جسے وہ چمتکار سمجھتے تھے، قانون کے خلاف ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، جسے وہ چمتکار سمجھتے تھے اس چمتکار کی بنیاد پر وہ نبیوں کے بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے پھر وہ آ گیا، اللہ چاہے تو لے آئیں گے ایمان۔ تو اللہ کی مشیت ایسے نہیں ہوتی۔ دیکھیے آگے جو ورڈز آ رہے ہیں اس نے وعدے کر دیا، ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر ان میں سے اگنورنٹ ہیں، جاہل ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مشیت ان کے لیے ہوگی کہ وہ نہیں، اور اگر یہ جاہل نہ ہو، سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کی مشیت ہی ہوگی کہ مان جائیں اور سمجھ لیں گے۔ تو اللہ ان یشاء اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ ویسے تو کچھ بھی دکھا دیا جائے نہیں مانیں گے، ہاں اللہ چاہے تو مان لیں گے، اسے فوراً آگے بتایا اللہ کا چاہنا ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی اکثریت جاہل ہے۔ جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لٹریٹ نہیں ہے، کہیں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے اور کہیں اور کسی جگہ پر کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھا۔ جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ سب سوچنے سمجھنے غور و فکر کی صلاحیت جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر استعمال نہیں کی، جہالت کی بات کی ہے۔ تو جب تک وہ یہ کرتے رہیں گے اللہ کی مشیت، اللہ کا چاہنا ایسے ہی ہوگا کہ کچھ بھی نہیں مانیں گے۔ اس بات کو یہاں پر واضح کر دیا۔ اب یہ جو ہے دیکھیے نبیوں کے معجزے، نبیوں کے انبیاء کے معجزے کیسے ہوتے تھے؟ ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھے، جب چاہا اللہ نے جب چاہا تو کوئی چیز ظاہر ہوئی، اور وہ اس وقت کے قانون کے حساب سے جتنا لوگوں کا علم تھا وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایمان تو لوگ نہیں لائے۔ اب ہمارے یہاں کے جو بڑے بڑے پیر ہیں جن کے قصے مشہور ہیں، داستانیں مشہور ہیں، اچھے بزرگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، لیکن اللہ والے لوگوں کے پھر انہوں نے کرامتیں جو مشہور کی ہیں نام بدل دیا۔ نبی کا معجزہ ہوتا تھا، ان کی کرامت ہوتی ہے حضرت کی۔ ان کرامتوں کا حال کیا ہے؟ وہ کرامتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، نبی کے کنٹرول میں تو ہوتا نہیں تھا معجزہ۔
ان کو یہ پاور دیں کہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، جب چاہیں گے جسے بھسم کر دیں گے، جس پر جل جائے گا گرا دیں گے، جس جانور کو اور جس سانپ کو اور جس بچھو کو چاہیں گے بے ضرر بنا دیں گے، یہ جہاں چاہیں گے دریا بہا دیں گے، جہاں چاہیں گے سمندر غائب ہو جائے گا، وہ ان کے کنٹرول میں، یہ سب نبیوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی کرامتیں بیان ہوتی ہیں سب بڑے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے، سارے رسولوں سے یہ آگے بڑھے ہوئے پاورز میں، اور یہ قصے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات تھی حضرت کی۔ میں چند واقعات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے بہت سنے ہیں کہ یہ کس طریقے سے دین سے الگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور لوگ جھوم رہے ہیں، اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں یہ کافر، یہ حضرت کی کرامت کو نہیں مانتا، اولیاء کی کرامت کو نہیں مانتے اللہ والے۔ ارے اولیاء کیا نبیوں سے بڑھ گئے آگے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، ایک بار پورا واقعہ ایسے ہی چھوٹا سا میں نے لے لیا ہے درمیان میں، یہ کہ قم باذن اللہ، یہ انہوں نے مرغی کا سالن کھا کے ہڈیاں ایک طرف رکھتے گئے اور پھر ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، اور وہاں مرغی بن گئی اور مرغی زندہ ہو گئی۔ یہ جو ہے یہ اب یہ چیزیں حضرت عیسیٰ کے قم باذن اللہ کا یہ مذاق ہے، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کے نام کے ساتھ میں یہ کر کے۔ یہ انہوں نے ایٹ ول کیا، ان کی چوائس تھی، ان کی مرضی تھی، انہوں نے کر دیا، کر کے دکھا دیا، مرغی زندہ ہو گئی، ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو قم باذن اللہ کا وہ جو، اور یہ سب ان کی سیرتیں جو ہے، سیرتیں لکھی گئی ہیں ان کی زندگی کے واقعات، وہ سب انہی چیزوں سے بھرے پڑے ہیں، سیرت غوث پاک میں ہے جہاں سے میں نے لیا ہے۔ مرغی اس سے پھر زندہ ہو گئی۔ اور دیکھیں ایک عیسائی کے جواب میں انہوں نے پیران پیر، وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر بھی ان کا پبلک میں لقب مشہور ہے، سب پیروں سے بڑے پیر۔ یہ سب پیروں سے بڑے پیر، پیران پیر جو تھے مسلکن جو تھے وہ حنبلی تھے، بعض چیزوں میں شافعی کا عمل کرتے تھے۔ اب سارے لوگ ان کے نام کے اوپر بے پناہ عقیدت ان چیزوں کو تو مانیں گے، ارے بھائی ان کے مسلک کے حساب سے الگ کوئی چلے تو فوراً کافر، یہ حنفی نہیں ہے، وہ یہ سب ان کی عقیدت مند، تو ان جو دینی معاملوں میں تو ان کی کوئی اتباع نہیں ہوگی، دین کے کسی معاملے میں کہ اب ہمارا یہ مسلک ہے تو ہم اسی کے اوپر رہیں گے، وہ پیران پیر کے خالی یہ بیان ہوتے رہیں گے۔ ایک وہاں اس کا واقعہ ایسے، یہ تفریح الخاطر کتاب ہے جس کے اندر سے یہ واقعہ لیا ہے۔ پورا واقعہ جو ہے وہ ایک عیسائی جو تھا، وہ کہیں لوگوں میں عیسائی و مسلمانوں میں بات ہو رہی تھی، وہ عیسائی کہہ رہا تھا حضرت عیسیٰ ان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے ہیں، ان سے اونچے، ان کا ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو مردے کو زندہ کیا تھا انہوں نے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا رہی ہے تو معمولی بات ہے، میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ تو انہوں نے پیران پیر نے ایک گویے کی، ایک بہت کبھی برسوں پہلے کسی کا انتقال ہوا، یہ معلوم تھا کہ یہ سنگر تھا گویا، اس کی خبر تھی، تو کوئی ابھی تازہ دفن ہوا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے تو اسی وقت کے دفن کیے ہوئے پہ قم باذن اللہ کہا تھا کہ ابھی مرا ہے، ابھی گئے، تو وہ مرا نہیں تھا اصل میں، جو جیسا ہم آج سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خالی اس کی کلینکل ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو بہرحال وہاں پر اس کی قبر پہ گئے، کہا قم باذنی، اٹھ جاؤ اللہ۔ اب یہاں پہ قم باذن اللہ بھی نہیں بچا، اللہ کے حکم سے، جو حضرت عیسیٰ کہتے تھے میرے حکم سے نہ کھڑا ہو جا، اور فوراً وہ قبر پھٹی اور مردہ جو ہے وہ گاتا ہوا نکلا اس میں سے، سنگنگ۔ اسے دیکھ کے وہ عیسائی ایمان لے آیا۔ نبیوں کے معجزوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے معجزے پہ یہ تو ایک عیسائی ایمان لایا، ہزاروں بڑی تعداد میں، بعض جگہ لکھا لا تعداد لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ اور دیکھ لیجیے سید مودود چشتی کی وفات، یہ واقعہ جو ہے تاریخ مشائخ چشت مولانا زکریا نے لکھا ہے۔ سید مودود چشتی کی وفات 97 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کے نماز جنازہ سب سے پہلے تو رجال الغیب، یعنی غیب میں وہ لوگ جو نظر نہیں آتے، غائب ہیں رجال، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں مر جانے والے بھی ہیں، جو بزرگ انتقال ہو گیا، سب پہلے تو انہوں نے پڑھائی، اس کے بعد پھر عام لوگوں نے پھر نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد جنازہ خود بخود اڑنے لگا۔ اس کرامت سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر سب، اور رسولوں کی دعوت کے اوپر یا وہ جسے معجزہ یا چمتکار سمجھتے تھے اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہ جو ہے انہوں نے، ان کا جنازہ اڑنے لگا اور بے شمار لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر اللہ جگہ جگہ یہ تمام چاروں طرف جو ایک بھیڑ ہے غیر مسلموں کی، ایسے چند پیدا کر دیتا اور سارے لوگ ایمان لا چکے ہوتے آج تک۔ اس طریقے سے اگر ایمان لوگ لاتے ہیں بے شمار لوگ، اس پہ ان کا جنازہ پھر اس کے بعد اڑنے لگا۔ مولانا زکریا صاحب جو اس کے
ایک طریقے سے امام مانے جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے، جماعت تبلیغ کہلاتی ہے، اور جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے جو ان کا کورس ہے، پہلے تبلیغی نصاب کہلاتی تھی، اب وہ فضائل کی نام کی کتاب کہلاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھی تاریخ مشائخ چشت، اور انہوں نے یہ ان کی بھی سوچ، یہی سوچ یہ ساری آپ کے یہ بریلویوں کی بات، یہ سمجھیے گا کہ بریلی مکتب فکر کی کچھ بات یہاں چل رہی ہے، یہ سارے دیوبندی مکتب فکر کی بات ہے۔ یہ کہ اگر آپ نے ان کی کرامتوں کو نہیں مانا، وہ کافر بنا دیتے ہیں، یہ کافر تک نہیں کہتے، یہ گمراہ کہہ دیتے ہیں، لیکن سب اس میں 100% یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ انہی کے دیوبندی تھے مشہور، مولانا زکریا جو تھے، جن کی یہ کتاب ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے وضو کیا، ایک جگہ ان کی بحث ہو گئی تھی، وہ غیر مسلم سردار تھا کوئی، اور وہ تھے، وہ لوگ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کے یہاں سے آگ لے آؤ چولہا جلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اس آگ میں سے اس آگ میں سے کہیں گھر چولہا جلانے کے لیے دی جائے گی؟ یہ تو ہمیشہ جلتی رہتی ہے، یہ مقدس آگ ہے۔ انہوں نے کہا کیسی مقدس؟ گئے خود، انہوں نے کہا یہ آگ تو میرے کنٹرول میں۔ اس کے بعد انہی کے سردار کے بچے کو لیا گود میں اور چلے گئے آگ کے اندر ٹہلتے ہوئے، کم سن بچے کو گود میں لے کے آگ میں چلے گئے، 2 گھنٹے رہے، آگ نے دونوں پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ سے بہت سے وہ جو زوروسٹرینز تھے، آتش پرست تھے، مجوسی، وہ بہت سے لوگ جو ہے پھر وہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ یہ ایسے ایمان لایا کرتے، نبی و انبیاء کے معجزے پہ کوئی نہیں لایا تھا۔ ان کی کرامتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب، اور ان کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں، سب نبیوں سے بڑے اور نبیوں سے اونچے، اور سب خوب واہ واہ کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے جو سنا، جو کسی کتاب میں نہیں ہے، میں تو کام کر رہا تھا، پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی، وہ ایئر پلگ بھی لگا لیتا ہوں کبھی لاؤڈ اسپیکر سے، اب آج کل تو ذرا وہ لعنت کم ہو گئی بائی فورس، تو وہ جو چلا کرتی ہیں جب مختلف کوئی بزرگوں کی کرامات کا تذکرہ ان کے خطبات میں، جو رات کو جو پروگرام ہوتے ہیں ثواب دارین والے، اس میں سے وہ کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ وہ حضرت نے اپنے کہا کہ کیفیات پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ رات میں بتایا حضرت کو کہ ابھی جو آپ نے بتایا تھا وہ چیز نہیں آئی اندر ابھی، تو حضرت نے اپنا سر تن سے الگ کیا، اس کا سر سے الگ کیا، اپنا اس کے لگا دیا، اس کا اپنے لگا لیا، اور وہ پھر صبح کو جب اٹھے سو کر، تو وہ تو پھر واپس سر بدل دیا انہوں نے، تو جو اٹھے کہ میں بہت اونچی جگہ پہ پہنچ گیا۔ پبلک کہہ رہی ہے سبحان اللہ، یہ سارے مذاق کیے جا رہے ہیں دین کے ساتھ میں، اور یہ بڑے بڑے یہ مذہبی بڑے بڑے مولانا کہلاتے ہیں اور حضرت کہلاتے ہیں، اور یہ لیڈرز کہلاتے ہیں، مذہبی لیڈر، انہوں نے برباد کیا ہے، انہوں نے سارے دین کو تباہ کیا ہے اپنی ذاتی امیج کے لیے، اپنے پیسے کمانے کے لیے، اس طرح کے جھوٹے واقعات بتا کے یہ ان بزرگوں کے ساتھ کر دیے۔ یہ سارے بزرگ تھے کرامت والے، ان کی کرامت یہ تھی کہ ان کے ذریعے اسلام پھیلا۔ انہوں نے ایک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک جال بچھایا جگہ جگہ اپنے خلفاء کا، ہر جگہ پر وہ لوگوں سے محبت کے ساتھ میں پیش آئے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک، اور لوگ آتے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے، کبھی ان کی بہت سوں کی تکلیفیں دور ہو جاتی تھی، ان کو بتاتے تھے اسلام کے بارے میں۔ یہ تھی ان کی کرامت، اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، اور یہ کرامتیں ایسی ڈھونڈ کر لائی جاتی ہیں، اور یہ پھر جو اسے نہ مانے وہ پھر بے دین ہو گیا۔ ایسے دین کا، اور پھر بڑی جس میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ایک پوری بھیڑ جو ہے وہ بس قرآن نہیں پڑھا، قرآن شریف کو پڑھنا تو منع کر دیا گیا، اس سے کاٹ دیا گیا، تو پھر یہ گمراہیاں تو چلیں گی۔ حضرت بتا رہے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، تم اسے جھوٹ سمجھتے ہو۔ ارے حدیث کی کتابوں میں بعض جھوٹی چیزیں آ گئی، یہ کتابیں تو خالی جھوٹ کا ملغوبہ ہیں جو ان کے بارے میں لکھ دی گئی بات کو، اور پھر اس میں اور نمک مرچ لگا کر یہ جو تقریریں کرنے والے وائز ہیں یہ بیان کیا کرتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین چشتی کا واقعہ، ایک عورت آئی ان کے پاس روتی بھی، اور کہا کہ وہ شاہ نے بے گناہ بچے کو میرے پھانسی دے دی، لٹکا ہوا ہے۔ تو آپ پہنچے اپنے اصحاب کے ساتھ میں، اپنے مریدوں کے ساتھ میں، وہاں جا کے کہا کہ یا الہی یہ اگر بے گناہ ہے تو اسے زندہ کر دے۔ لڑکا زندہ ہو گیا، ساتھ چلنے کا، یہ کرامت دیکھ کر ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے۔ یہ چل رہے ہیں طریقے کا۔ ارے ان سے پوچھو کہ تمہارے ہاتھ پہ ہزاروں کیوں نہیں ہو رہے، یہ جو قصے بیان کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر ہزاروں جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ جگہ جگہ پھر اس طرح کی وہ اور 10-12 اور دکھاتے ہیں تو پورے ملک کو، پوری دنیا کو کر لیتے۔ ایک شخص نے بارگاہ غوثیہ میں، وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ میرا لڑکا ہو جائے، دعا کر دیجیے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ اب وہ پیدائش ہوئی تو لڑکی، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں،
اسے گھر لے جاؤ، اسی کو لے جاؤ گھر، اور دیکھو قدرت کا کرشمہ، گھر پہنچے تو دیکھا گود میں لڑکا تھا، وہ لڑکی تھی، اور اسے کوئی اس کے اوپر، اب ان کے اگر سنیں گے آپ قصے جو ان کے یہاں ہیں، ایک سے ایک ہیں اونچے، جو ہندو میتھولوجی کے اندر اور دوسری میتھولوجیز کے اندر، تو ہنستے مذاق اڑاتے، اس پر بڑے عقیدت کے ساتھ میں سبحان اللہ کہتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ ان کے دیوی دیوتا بھی تو یہی سب کیا کرتے تھے کہ وہ سر کاٹا اور ہاتھی کا سر لگا دیا، وہ گنیش جی ہو گئے، یہی سب جو ہے یہ سنا رہے اور بتا رہے، وہ اس کے اوپر نہیں ہنستے، مذاق اڑائے تو لڑ جائیں گے، یہاں پر ان کا کوئی مذاق اڑائے تو اس سے مرنے مارنے پر تل جائیں گے۔ صاحب بزرگوں کو، اولیاء کو کہہ رہے ہو ایسا؟ ارے بھائی اولیاء سے تو اونچے ہی ہو گئے دیوتا، پھر اس سے کم وہ دیوتا تو بنایا انہوں نے، تم نے خالی اولیاء جو بنایا، انہوں نے تو نبیوں سے بھی اونچا درجہ دیا، دیوتا بنا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہوا تھا۔ میاں اسماعیل لاہوری مشہور ہے میاں کلاں کے نام سے، انہوں نے صبح کی نماز کے وقت سلام پھیرتے وقت اس کے پیچھے کا سن لیجئے، بیچ کا ذرا سا ٹکڑا لیا ہے جگہ کی کمی کی وجہ سے، کہ وہ ایک صاحب کا نکاح ہوا ایک عورت کے ساتھ میں، وہ عورت قرآن حافظہ تھی، اس نے اپنے قریب نہیں آنے دیا، اس نے کہا کہ جب تک تم میرے پاس نہیں آؤ گے، یہ تو بے حرمتی ہوگی قرآن کی، تمہیں قرآن آتا نہیں ہے، میں قرآن کی حافظ ہوں، پہلے تم بھی قرآن حفظ کرو۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ قرآن حفظ کرنے میں تو برسوں لگ جائیں گے، میں کیا کروں گا؟ تو وہ حضرت کے پاس آئے، میاں اسماعیل صاحب کے پاس، ان سے آ کے کہا، تو انہوں نے کہا اچھا صبح کی نماز میں آ کے میرے رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہونا مقتدیوں میں۔ وہ رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہو، مطلب رائٹ ہینڈ پہ نماز میں شریک ہو گئے۔ اب انہوں نے جب سلام پھیرا حضرت نے، تو جتنے رائٹ ہینڈ پہ تھے سب حافظ قرآن بن گئے، اور جب الٹی طرف سلام پھیر کے السلام علیکم کہا تو جتنے لیفٹ ہینڈ پہ تھے وہ ناظرے والے ہو گئے، ان کو عربی نہیں آتی تھی لیکن وہ پڑھنے لگے قرآن، یہ تو ناظرے والے ہو گئے، وہ سیدھے ہاتھ والے اسی وقت سارے کے سارے حافظ ہو گئے، وہ بھی کھڑے تھے۔ تو پھر ان کا حافظ ہو کے چلے گئے اگلے دن اپنی وائف کے پاس، حدیقۃ الاولیاء ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے یہ سب، ان کی کتابیں میں نے جتنی ہیں سب ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے، میرے پاس ہے، اس میں سے چیک کر کے میں نے لیے ہیں، وہاں سے نقل کر کے۔ یہ صابر صاحب جو یہ رڑکی کے پاس میں، خواجہ علاؤالدین صابر کلیر شریف، یہ تھے ان کے خواجہ فرید الدین گن شکر جو ہے، یہ ان کے داماد تھے، انہوں نے ان کو قطب بنایا تھا، جس کو چاہیں جو عطا کر دیں، ایک چور کو قطب بنا دیا تھا، تو انہوں نے ان کو قطب بنایا تھا خواجہ کلیری کو۔ تو کلیر کے خواجہ صاحب کو، اب یہ جو تھے یہ پہنچے، علاؤالدین صاحب نام تھا ان کا، کلیر بھیجا، ایک روز خواجہ صاحب آگے جا کے امام کے مصلی پہ بیٹھ گئے، اب لوگوں کو تو قطب کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے جھگڑا کیا کہ یہ ہٹو یہاں سے، انہوں نے کہا میں قطب کا درجہ قاضی سے اوپر ہوتا ہے، تو لوگوں نے کھینچ کھانچ کے ان کو پیچھے ڈال دیا، مسجد میں جگہ نہیں تھی، باہر نکلے، باہر نکل کے کہا کہ مسجد کو ایڈریس کر کے خطاب کر کے اس سے کہا مسجد سے کہ اے مسجد یہ سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو بھی سجدہ کر۔ وہ فوراً چھت گر پڑی، سب دیواریں لوگوں پہ گر پڑی، سب مر گئے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، قطب ہونے کا انہوں نے یہ دکھایا، ابھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ قطب ہو، قطب کوئی ہوتا ہے، یہ اگر ہوتا ہے تو اگر کوئی قطب ہوتا ہے تو لوگوں کو نہیں معلوم نا، اب وہ جو لوگوں کو نہیں معلوم تو انہوں نے کہا بھائی قاضی صاحب نماز پڑھائیں گے، ان کو غصہ اتنا آیا کہ انہوں نے پھر سارے لوگوں کو جان سے مار دیا، انہوں نے کہا کہ مسجد تو بھی سجدہ کر، مسجد گر گئی، سب مر گئے۔ یہ تھے قطب، ایسے اللہ والے ہوا کرتے تھے، یہ اللہ والوں کی صفات ہے اس کے اندر۔ اور یہ واقعہ مستند بڑا مشہور ہے، اور اس میں سے اور بھی کئی طرح کے بہت سے واقعات ان کی کسی مستند کتاب میں نہیں ہے، اور سارے عوام جانتے ہیں اس واقعے کو، چل رہے ہیں خوب دھڑا دھڑ، جو مختلف کتابیں ہیں ان میں بھی جھوٹ بھرے پڑے ہیں، وہ ان مستند کتابیں جن میں ایسے جھوٹ بھرے پڑے ان میں بھی نہیں ہے، اور تقریروں میں بیان ہوتا ہے خوب، اور پھر ان کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو مستند کتابیں نہیں ہیں، بات کو لکھی گئی ہیں ان کے اندر یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، كَذَلِكَ مانے ایسے ہوتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایسے ہوتا ہے کہ جتنے نبی گزرے ان کے ساتھ بھی، کہ ان کے شیطان ہوتے ہیں جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، ان شیطانوں میں انسان بھی ہیں جن بھی ہیں، یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی دشمنی کے اندر، اور یہ چیزیں گڑگڑ کر لے آتے ہیں، یہ ایسے پورے عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں یہ دشمن۔ کنٹیکس میں آپ دیکھیں تو اس کو کہا جا رہا ہے کذالک، ایسے ہوتا ہے، یہ لوگ گمراہ ایسے ہوتے ہیں۔ اب جو ریفارم کرنے والا ہے، جو ہدایت کے راستے کو دینے والا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی تو سنتے نہیں، اس پر جھومتے ہیں۔ تو یہ ایسے اس میں سے بعض چیزیں ایک دوسرے کو سجھاتے ہیں،
کہ یہ پھیلاؤ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. شیاطین جنوں میں، انسانوں میں بھی جو شیاطین ہیں وہ لگ جاتے ہیں اس کے اوپر. اور کیسے کرتے ہیں؟ زخرف کہتے ہیں سونے کو، زخرف القول غرورا، سونے کے پتھر چڑھاتے ہیں اقوال کے اوپر، یعنی اس کو ایسے دھوکے کو کہتے ہیں. دھوکہ دینے کے لیے اس کو بڑا چکنی چپڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سونے کی جیسے اس کے اوپر پلیٹنگ کر دی گئی دھوکہ دینے کے لیے. کوئی یہ کام کیا کرتے ہیں یہ سارے لوگ، اور یہ نبیوں، یہ دین کے دشمن ہیں سارے. قرآن کہہ رہا ہے یہ انبیاء کے دشمن تھے، یہ دین کے دشمن ہیں اس طرح کے لوگ جو یہ کیا کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اب پھر وہی بات آ گئی، اللہ چاہتا تو نہیں کرتے. اللہ چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا کر پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے دی ہے چوائس. اب یہ بہکانے والے بڑی تعداد میں وہ ہیں جو مدرسوں سے نکل رہے ہیں، وہی تو بنتے ہیں حضرت. کہ کوئی نیا کہیں سے آ جائے تو اسے تو مار کے بھگا دیا جائے، کہاں تم نے پڑھا، کہاں پر ہے، کدھر سے عالم بنے ہو. اور یہ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی بڑی، اس میں دیوبندی مسلک کے بھی ہیں، اس میں بریلوی مسلک کے بھی ہیں. تو ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سونے کی ملمہ چڑھا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کی یہ کرامتیں بیان جس طرح کی بیان کی جاتی ہیں، سب دین سے ہٹانے والی باتیں، قرآن کے خلاف ہے ساری. تمہارا رب اگر چاہتا تو نہیں کرتے، وہ بائی فورس ان کو مجبور کر دیتا کہ مت کرو. اس نے فورس نہیں کیا، اس کی مشیت ہی ہے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تم چھوڑو، تم ہٹو ان سے، اور جس طرح کی بھی یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں تم اس سے بس بچ کے نکل جاؤ، ان سب کو چھوڑو. وَلِتَضْعَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، تبھی تو مال ہاتھ آئے گا، تبھی بڑا جتھا بنے گا. لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں. اور کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ جن کا کہتے ہیں آخرت ہے، جن کا آخرت کا یقین نہیں ہوتا، جو اعمال کے نتائج پر 100% ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو متاثر اس سے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اعمال کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اسی دنیا کے اندر بھی برآمد ہوتا ہے. نمازوں کا رزلٹ نہیں نظر آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں نمازیں بالکل پکی ہو رہی ہیں، ہاتھ یہاں پر بندھا ہوا تھا اس لیے نماز بالکل صحیح ہو گئی، اگر یوں ہو جاتا تو غلط ہو جاتی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نتائج کے اوپر، جو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے رزلٹ آئیں گے سامنے، جو اس پر یقین نہیں رکھتے، اس دنیا کے بعد بھی آئیں گے، اس دنیا میں بھی آئیں گے. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ طرح طرح سے غلط راستے پر لگا دیتے ہیں، اپنے طرف مائل کر لیتے ہیں ان چیزوں کو بتا کر ان کے دلوں کو. وَلِيَرْضَوْهُ، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان سے سب راضی ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پھر جو کمائی یہ کرتے رہتے اسی کمائی میں وہ بھی لگ جائیں. تو یہ ان کا طرز عمل قرآن نے کس کس کو کہہ دیا ہے، ذرا سا اس پر غور تو کریں. وہ لوگ جو ہر ایک اپنی جگہ پر ہی سمجھتا ہے کہ ہم بالکل صحیح مسلک کے اوپر ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، تو پھر کیا جائے؟ یہ تو یہ بتایا یہ مت کرنا، کیا کرنا؟ ان سے کہو کہ میں کسی غیر اللہ کو فائنل جج، فائنل اتھارٹی نہیں مانوں گا. اللہ کو مانیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے کلام کو فائنل اتھارٹی مانا جائے گا. میں ان ساری باتوں کو جو کہی جا رہی ہے فائنل اتھارٹی نہیں مانوں گا. تو کیا میں حکم بنا لوں کسی غیر اللہ کی طرف سے؟ کوئی اور جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں انہیں میں حکم بنا لوں کہ صحیح ہے کیا ہے اور غلط کیا ہے، انہیں جج بنا لوں، ان سے فیصلے کراؤں کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ فیصلہ قرآن کرے گا کہ اس میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جتنی باتیں چاروں طرف مختلف چل رہی ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے اللہ کو حکم بناؤ، اس نے کتاب دی ہے نا تمہیں، وہی ہے جس نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب مفصل کا مطلب کلیئر کٹ، جہاں چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا گیا ہے. فصل کہتے ہیں جدا کرنے کو، الگ الگ کرنے کو. جہاں گڈمڈ نہیں ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے جدا کر دیا گیا ہے، اس نے ہی کتاب نازل کی ہے، اس کو حکم بناؤ اس کتاب کے ذریعے. اتھارٹی یہ بنے گی تب چیزیں کلیئر ہوں گی، ورنہ تو خالی ایکوزیشن ہوگا کہ صاحب یہ، وہ کہتے ہیں تم نہیں مانتے ان کو، آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ تو اپنے تم جس گھر میں ہو جیسی تم نے عقیدے بنا لیے اس سے ماننے کی بات ہے. آؤ یہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ قرآن کو حکم بنانا ہے، قرآن کو خالی اپنا فیض. جو اسے نہیں مانے وہ پھر ایمان والے، صحیح معنوں میں ایمان والے ہی نہیں ہیں. قرآن نے کافر کہا ہے انہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ
جنہوں نے قرآن کو حکم نہیں بنایا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا جس نے اسے حکم نہیں بنایا، فاولئک هم الکافرون، وہی تو کافر ہیں جو اسے فائنل اتھارٹی نہیں بناتے، اس سے ججمنٹ نہیں کراتے، اختلافات کے فیصلے اس کے سپرد نہیں کرتے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے پاس کتاب آئی، جن کے پاس کتاب آئی، چاہے وہ رسول کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب میں یہ بھی شامل ہے جو یہاں پر اپنے آپ کو سناتن دھرمی یا ہندو کہتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب میں اصلاً معنی کے لفظ الفاظ کے اعتبار سے اصطلاحی معنی تو وہ بھی شامل ہے، جو اللہ کا کلام جن کے پاس آیا وہ مسلمان، لیکن وہ اصطلاحاً تو یہ سارے لوگ بھی آتے ہیں، اہل کتاب الگ ہے اور وہ الگ ہیں جن کے پاس کتاب آئی، ایک اصطلاح ہے۔ یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، تو اس میں سے جو لوگ واقعی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے تم اللہ کے کلام سے جڑو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا صحیح کیا ہے غلط، ان میں سے واقعی جو اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور حق کے ساتھ آیا ہے۔ حق کا مطلب وہ سچائیاں جو کبھی بدلیں گی نہیں، جو ہمیشہ وہی رہیں گی۔ کسی دور جب زمانہ بدلا اور دور بدلا، زمانے کے اعتبار سے ضرورتیں بدل گئیں، آپ کے بہت سے قانون بدل گئے، مسائل بدل گئے، یہ حق جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، ہمیشہ وہی امپلیمنٹ ہوگا اور صحیح ہوگا۔ اس وقت بھی وہ لیٹسٹ ہوگا اور اس وقت بھی جو یہ کہہ رہا ہے وہی صحیح ہوگا جو اللہ کی طرف سے آیا۔ فلا تکونن من الممترین، تو تم ان میں سے مت ہونا کہ جن میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ سچ مچ حضرت ہو گئے، دراصل تو زبان سے تو مت نکالو، کیا پتہ وہ کہنے کی وجہ سے بھسم ہو جاؤ۔ تم شک کرنے والوں میں سے مت ہونا کہ بھئی یہ دوسری چیزیں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس کو سب سے اوپر رکھو گے، فائنل اتھارٹی بنے گا، تم اس میں سے مت ہو جانا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اب تمہارے رب کی طرف سے صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ میں، عدل کے ساتھ میں، جسٹس کے ساتھ میں، اللہ کے کلمات جو تمہارے لیے آنے تھے، اللہ کی باتیں جو تمہارے لیے ہونی تھی فائنل ہو چکی، جتنی تمہارے لیے آنی تھی۔ سب سارے کلمات کو نہیں کہا ہے، قرآن نے تو کہا کہ اس کے کلمات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے کو تو ختم ہی نہ ہو۔ تمہارے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ فائنل ہو گئی، اب تمت تمام ہو گئی فائنلٹی کے ساتھ میں۔ اب کوئی رسول نبی نہیں آئے گا، یہ ہے ختم نبوت کی آیت۔ جھگڑا کرتے رہتے ہیں وہ، اس کے اوپر چلتا رہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں جہاں پر کسی نے دعویٰ کیا کہ صاحب یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں ہمارے، اب ذلی نبی ہیں فلاں نبی، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں۔ اب کوئی وحی نہیں آئے گی، وہ وحی کا اپنا کلام بھی سناتے تھے، ایسے لوگ گزرے۔ کہا کہ اب وہ بحث جتنی چل رہی ہے وہ خاتم و خاتم پر چل رہی ہے، کہ صاحب خاتم کے معنی یہ نہیں تھے کہ نبوت ختم ہو گئی، وہ تو مہر کے تھے، سیل اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل سے آیا کریں گے، مہر سے آیا کریں گے، کسی چیز سے کہیں نہیں آئیں گے۔ اب وہی نہیں آئے گی، ان پر وہی بھی نازل ہوتی تھی، وہ وہی جو رسولوں کے پاس ہدایت کے لیے دنیا والوں کو دینے کے لیے ہوتی ہے۔ تمہارے رب کے کلمات جو تمہارے لیے تھے فائنل ہو چکے، پورے ہو گئے، اب نہیں بچا کچھ تمہاری ہدایت کے لیے جتنا آنا تھا، اب کچھ اور ہدایت کے لیے نہیں آئے گا اللہ کی طرف سے، اور یہ بدلے گا نہیں۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات بدلیں گے نہیں، یہ فائنل جو ہو چکے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوگی، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا۔ وہ چینج کر دیتے تھے لوگ تو ضرورت پڑتی تھی کہ پھر دوبارہ اس کو رینیو کیا جائے، رینیول اس کا ہو، وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے۔ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک، اور تم اگر اکثریت کے پیچھے چلے نا، کتنی بڑی بات بتائی ہے، اکثریت کے پیچھے چڑھے، جو لوگ زمین میں ہیں جن کی اکثریت ہے، میجورٹی، یضلوک عن سبیل اللہ، تمہیں بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ میجورٹی دلیل نہیں ہوتی، قرآن نے بہت صاف کہہ دیا۔ اکثریت کچھ کر رہی ہوں گا، اکثریت کی پوزیشن یہ ہے کہ اکثریت کے پیچھے چلے تو یہ تمہیں راستے سے، صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے۔ صحیح راستہ تمہیں بتا دیا کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے مل رہا ہے۔ یہ دین کے معاملے میں بھی ہے، یہ اس نظام کے معاملے میں بھی ہے جسے اس وقت دنیا کا لیٹسٹ سب سے اچھا نظام، پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ڈیموکریسی کے اندر کسی دوسروں کی چائے توڑ لیے، پیسے دے کر توڑ لیے، اب اپنی میجورٹی کر لی، 51% ہو گئے، 50% سے اوپر ہو گئے، وہ جو 51% تھے ان کے 2 آدمی توڑ لیے، اب خود 51% ہو گئے، 49۔ اب جو دل چاہے قانون بنائے اور جو دل چاہے جسے چاہے بند کر دے، وہ کہیں کہ یہ فلاں دفعہ کے مطابق ہے، ہم نے یہ قانون میں ہی تبدیلی کر دی۔ تو یہ 49% جس میں کہ 2 ان میں کے توڑے ہوئے تھے، ان کی کوئی سے نہیں، وہ چاہے جتنے پستے چلے جائیں،
51 کی چلے گی، تو یہ تو اپنے آپ میں فراڈ ہے، یہ سارا کا سارا سسٹم ہی فراڈ ہے۔ یہ اللہ لوگ کہتے ہیں تب وہ ڈیموکریسی اسلام کے مطابق، تو یہ ڈیموکریسی کیا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ یا جمہوریت گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل، یہ اس کی ارلیسٹ ڈیفینیشن تھی۔ لوگوں کی حکومت لوگ ہی چلائیں گے، عوام ہی چلائیں گے، عوام کی حکومت بائی دی پیپل، عوام ہی چلائیں گے عوام کے لیے۔ یہ ہے ڈیموکریسی کی تعریف یا جمہوریت کی، گنتنتر کی سب سے پہلی جو اوریجنل۔ عوام بنائیں گے قانون، اسلام کہتا ہے اللہ کا قانون چلے گا، امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ تو بنیادی فرق ہو گیا، بیسک۔ اس میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو جگہ جگہ الیکٹ کریں گے تو آپ اس کا سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں۔ جب الیکٹ کریں گے کہ ہاں جاؤ قانون بناؤ، لیجسلیٹو اسمبلی، قانون ساز اسمبلی، قانون بنانے والی، تو آپ قانون جا کے وہ بنائیں گے، یہ یہاں سے لے کر بنائیں گے، تو کہیں کم سے کم اس کا پارٹ تو نہ بنے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ اللہ کے راستے سے جو اس کا اصل راستہ ہے اس سے بھٹکنے والی باتیں ہیں۔ یہ صرف یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جتنے بناتے ہیں یہ کنجیکچرز، اندازوں پر، یہ بنائیں گے تو یہ رک جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا بنائیں گے تو، اور پھر خرابیاں نہیں دور ہوتی تو پھر اس کو امینڈمنٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف اندازوں پر چل رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اور یہ صرف اٹکلیں مار رہے ہیں، انہیں فیوچر کا صحیح علم نہیں ہے، یہ صرف ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ بتائے دوسری جگہ سورہ نجم کے اندر وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ ظن، کنجیکچر، اندازے، اٹکلیں، ایسٹیمیٹ کرنا ایسے لوگوں کا تمہارا، یہ حق کے آگے نہیں ہے کچھ۔ حق کا مطلب ایسے ہی ہوگا، یہی صحیح ہے، فائنل، اس میں کوئی اندازے کا سوال نہیں ہے۔ تو حق کے آگے ظن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، گمان کی۔ اللہ کا کلام حق ہے، کتنی دفعہ آ چکا، اور وہ کتابیں بھی جو ہمارے یہاں کتب احادیث کہلاتی ہیں یہ ظن ہے۔ ایسا نہیں کہ ظن صحیح نہیں ہوتے، آپ نے اندازہ لگایا صحیح بھی ہوتا ہے، اس میں گمان ہے بہت سے، اندازے ہیں بہت سے، یہ اس میں ظن ہے، یہ اندازہ کہ فلاں صاحب کی زندگی ایسی تھی، بالکل سچی تھی، 100% ایکوریسی کے ساتھ میں، ایک جنریشن پہلے کی بھی کسی زندگی کو کوئی 100% نہیں جان سکتا، اس میں ایک اندازہ ہے کہ ہاں یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ بالکل سچے تھے۔ یہ اس میں سب میں ظن کا یا اندازوں کا پہلو آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ اصل الفاظ کہتے نہیں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، تو پھر اس کے اندر ظن ہے، اس میں بہت سی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ حق وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، تو اس ظن کو حق کے اوپر بتلاؤ۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن، اندازے، کنجیکچرز، ایسٹیمیٹس، یہ حق کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ یعنی حق کے مقابلے میں ویسے تو اندازے لگانے سے آپ اپنی زندگی میں اندازے لگائیں گے، ضروری ہوتے، بہت سی چیزوں کو ایسٹیمیٹ کریں گے اپنے فیوچر کے لیے، وہ سب ضروری ہیں، ان کو کینسل نہیں کیا جائے گا، لیکن حق کے آگے، حق کے پیرلل نہیں لائیں گے، برابر اونچا اٹھانا تو بہت دور کی بات، اس کے برابر نہیں لائیں گے جو حق ہوگا۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تمہارا رب خوب علم رکھتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا کون، وہو اعلم بالمہتدین، اور ہدایت یافتہ کون ہے اسے بھی خوب جانتا ہے۔ بتا دیا کہ کون ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت کہاں سے لینا، پھر اب تمہارے رب کے علم میں ساری چیز ہے، اس کا رزلٹ، اس کا انجام، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہم آیت نمبر 117 سورہ انعام کی 117 تک پہنچے، 6117 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 118 سے پھر آئندہ مرتبہ۔ سبحان ربک۔